عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، مگر جیسے ہی قربانی کا نام بھارت میں لیا جائے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے، کیونکہ وہ گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ بھارت میں تو مکمل پابندی عائد ہے کہ کوئی بھی شخص گائے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ مگر دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہندوؤں میں یہ رواج پہلے نہیں تھا، بلکہ وہ تو بڑے ہی شوق سے گائے بیلوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ گائے کو ماتا دیوی ماننے کا رواج کہاں سے چلا، یہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ بھارت میں عید کا دن چڑھا، یوں تو بظاہر گائے اور بیل کی قربانی کرنے پر پابندی تھی، مگر جب عید کا روز آیا تو مسلم اکثریت علاقوں میں لوگوں نے گھروں میں پالی ہوئی گائے کی قربانی دینے کا سوچا۔ عید کے روز جب قربانی کے لیے مسلمان اپنی گائے بیلوں کو سجا کر گلیوں میں لائے تاکہ قربانی کر سکیں، تو اچانک کسی شر پسند ہندو نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ ابھی گائے کی قربانی ہوئی بھی نہ تھی کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور آتے ہی بیچارے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگانے لگے اور توہین آمیز الزامات لگانے لگے۔ ہندوؤں کو تو یہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی تمہاری گاؤں ماتا کو ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالو۔ پولیس نے عید کے روز مسلمانوں پر مار پیٹ شروع کر دی۔ ہر سو ایک افراتفری سے مچ چکی تھی۔ فائرنگ اور شور کی آواز سن کر کئی گائے اور بیل رسی چھڑوا کر بھاگنے لگے۔ ایک گائے نے تو بھاگ کر پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کے کند ذہنوں کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ گائے سے مار کھا کر پرارتھنا کرتے ہوئے فوراً زمین پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے ماں، ہمیں معاف کر دے، ہم تیری رکشا نہ کر سکے۔ کئی مسلمان اس مار پیٹ میں لہو لہان ہو چکے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ رسیوں سے مسلمانوں کو باندھا اور جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے کہنے لگے کہ اب ہماری ماتا رانی کو ہاتھ لگایا تو تم لوگوں کو ہی ذبح کر دیں گے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہ ظلم کا شکار مسلمان پریشان ہو چکے تھے۔ آخر کرتے بھی تو کیا، یہ ملک اور قانون ہی ان کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کو مزید اذیت پہنچاتے کہ تبھی زمین لرزنے لگی۔ ایک زلزلہ سا آیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ لوگ خوف کے مارے چاروں سمت دیکھنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود رکھنے والا جانور زمین پر پیر پٹکتا دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پولیس والوں اور اشتعال انگیز پسند لوگوں کے چہروں پر زردی نمودار ہوئی تھی۔ ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ چیختے چلاتے اور شور مچاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ آسمان پر اسی پل ایک مٹی کا طوفان نمودار ہوا تھا جس نے دھیرے دھیرے زمین کو لپیٹ میں لے لیا۔ جو ہی پولیس والے موبائل میں بیٹھ کر جانے لگے تو ان کی گاڑی اس بگولے میں قید ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کے پرزے اڑ کر دور جا گرے۔ وہیں موجود جانور خوف کے مارے بولنے لگے تھے، جبکہ مسلمانوں نے فوراً اسی وقت نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گائے اور بیل کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی علیہ السلام کو سر انجام دے دیا۔ دوستو، ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ بھارت میں بظاہر تو ہر مسلک کو آزادی دی گئی ہے، مگر جب بات مسلمانوں کے عقیدے کی آتی ہے تو وہ اپنی نفرت ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب بھی عید ابراہیمی علیہ السلام کا چاند نظر آتا تو ہندو اکثریت علاقوں میں اگر کوئی مسلمان رہتا تو یہ ہندو سے پریشان کرنے لگتے۔ یہاں تک کہ کئی بار گائے کی قربانی دینے پر ہندوؤں نے سر عام پورے کا پورا خاندان ہی پھانسی پر لٹکا دیا۔ ہندو گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنی ماں مانتے ہیں، اور جب ماں کا درجہ دے دیا جائے تو بھلا کون اپنی ماں کو قربان کرنے دے سکتا ہے۔ ازل سے ہی ہندو مذہب میں گائے کو دیوی نہیں مانا گیا، بلکہ یہ بھی باقی جانوروں جیسی ہی سمجھی جاتی تھی، اور اس کا بھی گوشت ہندو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ جب بھی کسی کے ہاں دعوت ہوتی تو گائے اور بیل کا گوشت محفلوں کی زینت ہوا کرتا۔ مگر پھر ایسی کیا وجہ بنی جو وہ گائے کو ماں ماننے لگے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آج گائے کی پوجا کرنے والے اور اس کے نام پر انسانوں کی جان لینے والے ہندو کبھی خود بھی گائے کی جان لینے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اور قدیم ہندوستان میں تو گائے کا گوشت کھانا ایک عام سی بات تھی۔ لیکن پھر کچھ خاص عوامل نے گائے کو مقدس بنا دیا اور اس کی پوجا بھی کی جانے لگی۔ یہ بات بیک وقت دلچسپ اور افسوسناک ہے کہ ہندوؤں نے محض مادی وجوہات کی بنا پر گائے کی پرستش کا آغاز کر دیا اور اس کا گوشت کھانے والوں کو قتل کرنے کی حد تک بڑھ گئے۔ قدیم بھارت میں گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور دیوتاؤں کے سامنے اسے قربانی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو مت کی قدیم مذہبی کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہندو مت کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا گوشت کبھی کھایا جاتا تھا اس کی پوجا کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی، مالی اور معاشی نوعیت کی ہے۔
क्योंकि जब गाय को मजहबी त्योहारों पर हलाक करना, मेहमानों की खिदमतदारी के लिए इसका गोश्त इस्तेमाल करना और गाय का गोश्त खाना महंगा साबित होने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बढ़ने लगा कि गाय को हलाक करने को गुनाह करार दे दिया जाए। कदीम हिंदुस्तान के लोग गाय से दूध हासिल करते, इसका मक्खन इस्तेमाल करते और इसके गोबर से उपले बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होने लगा कि गाय को हलाक करना इनके लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होता है। तारीख दानों का कहना है कि हिंदू बहरमनों के जाती मफादात तो खुद गर्जी और आम लोगों की गुर्बत, माशी मसाइल और तंगदस्ती ही वो अवामिल थे कि जिनके नतीजे में गाय का गोश्त खाना छोड़कर इसे मुकद्दस गौ माता का मकाम दे दिया गया। प्रोफेसर कांचा ने कहा कि तारीखी तौर पर बहरमन समेत तमाम हिंदू अवाम वैदिक और वैदिक के बाद के अदवार में गाय का गोश्त खाया करते थे। इनके मुताबिक गौतम बुद्ध ने इस रवायत के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए कि इनके दौर में पुरोहित तबके में गाय का गोश्त बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता था। बुद्धा ने लोगों से कहा कि गाय को ज़बिया के लिए हलाक न करो, वो इस्तेमाल के लिए है, ना कि हलाक करने के लिए। इस मरहले से मौजूदा दौर तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मिसाल के तौर पर जनूबी हिंदुस्तान के अछूत गर्मियों के दौरान खुद पर इस पाबंदी को बरकरार रखते हैं। जब बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत हो जाती है तो ये लोग बीमार और मुर्दा गाय का गोश्त खा जाते हैं। इन्होंने बताया कि मेरे अपने गांव में जब मैं छोटा था तो वहाँ तकरीबन 70 से 80 दलित खानदान रहते थे। मुझे याद है कि इन्हें गर्मियों में पेट भरकर खाने को सिर्फ उस वक्त ही मिलता था जब इन्हें बीमार या मुर्दा गाय मिलती थी। उन्हें कभी भी चावल, बाजरा या किसी भी किस्म का आम खाना नहीं मिला। ये सूरत हाल अब भी जारी है। इससे साफ जाहिर है कि गाय का गोश्त खाने से रोकने के लिए ये रस्म राइज की गई, जिसका हिंदू मत पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि वो इसको माँ ही मानने लगे। और फिर वक्त के साथ साथ ये अकीदा इस कदर पुख्ता हो गया कि आज के दौर का हिंदू गाय की गिलाजत को अपने लिए परशाद समझता है। अस्तगफिरुल्लाह। रब्बे कायनात से यही दुआ है कि वो हमें ऐसे शर से मरते दम तक महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे और दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।